الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ کل سے بچوں کی تربیت کے عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے. جب بچہ اچھا سمجھدار ہو جائے اسے پڑھنے کے لیے بھیجیں، قرآن مجید بھی پڑھے، دین بھی پڑھے، اور ذرا عمر زیادہ ہو تو دنیا کا علم بھی حاصل کرے. دونوں طرح کے علوم کا حاصل کرنا بچے کی شخصیت کے کمال پر اثر انداز ہوتا ہے. کوشش کریں کہ بچے کی دلچسپی پڑھائی میں زیادہ ہو. اس کے لیے والدہ کو بچوں کے ساتھ مل کر پڑھنا پڑھانا پڑتا ہے. روزانہ ان سے پوچھیں کہ اسکول مدرسے میں کیا پڑھایا گیا، پھر ہوم ورک کے معاملے میں ان کی مدد کریں. آپ یوں سمجھیں کہ آدھا بچے پڑھتے ہیں اور آدھا ان کی ماں پڑھتی ہے، تب جا کے کام مکمل ہوتا ہے. اور اگر ماں گھر کے دوسرے کاموں میں مصروف رہے اور بچوں سے پتہ بھی نہ کرے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تو پھر بعض بچوں کی دلچسپی تعلیم کی بجائے کھیلوں میں زیادہ ہو جاتی ہے. دین اسلام نے بچوں کی تربیت کو اتنی اہمیت دی کہ عورت کے لیے اس کو زندگی کا مقصد بنا دیا. بعض عورتیں جو سوچتی ہیں کہ عورت کو گھر کی چار دیواری میں بند کر دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے. گھر کی چار دیواری کے اندر اس کو اتنا اہم کام سونپا کہ اگر عورت کرے تو اسے سر کھجانے کی فرصت ہی نہیں ملتی. ایک ایک بچے کی تربیت اتنا اہم ہوتی ہے، تو اگر 2-4 بچے ہوں تو وہ ماں تو پھر 24 گھنٹے ہی فکر مند رہتی ہے. اسی تربیت کی وجہ سے اس کو ماں کا رتبہ ملا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شان دی کہ اس کے قدموں میں اولاد کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. یہ عظمت ماں کو فقط بچے کے جننے پہ نہ ملی، بلکہ اس کو پھر دین سکھانا، نیک بنانا، ایسی ماں بن جانا، یہ اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا گیا. تو ماں کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے. وہ اسی لیے کہ ماں اپنے بچوں کو پیدا بھی کرتی ہے اور ان کو پالتی بھی ہے، ان کی مربیہ بھی ہوتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے. بچے جتنا ماں سے سیکھتے ہیں اور جتنا ماں کی باتوں کا اثر لیتے ہیں، اتنا کسی اور کی باتوں کا اثر نہیں لیتے. چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا
ان کا نکاح مالک کے ساتھ تھا اور ان کے ہاں ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا انس۔ مالک کہیں تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی محفل میں حاضر ہوئیں، دل پہ ایسی تاثیر ہوئی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب خامن سفر سے واپس آیا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ مالک اس بات پہ ناراض ہوئے کہ تمہیں اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی۔ انہوں نے سمجھایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں سچ کو قبول کرنے سے پہلے دنیا سے چلی جاؤں، اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو خامن نے جواب دیا کہ میں نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی میاں بیوی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ چھوٹا بچہ انس بھی قریب آ گیا۔ تو مالک نے انس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹا، نہ تم نے کلمہ پڑھنا ہے نہ میں نے پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو سن کر ام سلیم نے بچے کو کہا کہ بیٹے، میں بھی کلمہ پڑھ چکی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ ننھے انس نے ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی، ایک نظر اپنی ماں کے چہرے پر ڈالی اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھ دیا۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ سب سے زیادہ اثر بچے پر اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ ماں اگر نکمی ہو، دنیا دار ہو، دین سے بے بہرا ہو، تو پھر خامند جتنا مرضی زور لگا لے وہ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا اولاد کو سمجھائے گا نماز پڑھو، نیک بنو، فلاں کرو، 1 گھنٹہ واز کر کے جب باہر جائے گا اور پیچھے بیوی اتنا کہہ دے بچوں کو کہ تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے، تو باپ کے سب کہے کہ اوپر پانی پھر گیا۔ اب ذرا سوچئے کہ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، ان کو اپنی اولاد کی کتنی فکر ہوگی، جن کے دل میں اللہ نے پوری امت کا غم ڈال دیا ہو، تو اپنی اولاد کی فکر کتنی ہوگی۔ مگر ان کی بیوی ایسی تھی کہ ان کے ساتھ ذہنی مطابقت نہ پا سکی، اختلاف رائے رکھتی تھی۔ اس اختلاف رائے کا یہ نتیجہ نکلا کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جاؤ، مگر بیٹا باپ کی وجہ